بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ثابت قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قدح حشب غلیظا مضببا بحدید فقال یا ثابت هذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا تذکرہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت ایسا تھا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز اس کو دیکھا، یاد رکھا، ہم تک پہنچایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے کا بھی تذکرہ ہے۔ ثابت رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، انہوں نے ہمارے پاس ایک پیالہ لایا، اور وہ پیالہ لکڑی کا تھا، موٹا، مضبب بحدید، اور اس کے باہر لوہے کا پترا لگا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور وہ موٹی لکڑی تھی، اور اس کے باہر لوہے کا پترا لگا ہوا تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد ثابت بنانی کو دکھایا، کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا القدح، میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے الشراب کلہ، ہر قسم کا مشروب، الماء پانی بھی پلایا ہے، والنبیذ اور نبیذ بھی پلایا ہے، والعسل اور شہد بھی پلایا ہے، واللبن اور دودھ بھی۔ سادہ پانی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوش فرماتے تھے، اور نبیذ بھی۔ نبیذ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کھجور یا کشمش وغیرہ بھگو کے آپ رکھتے تھے، اور اگر رات کو رکھ دیں صبح تک یا اگلے دن تک، ایک دن دو دن تک رکھا جا سکتا ہے، تو اس میں جو پانی کے اندر وہ اس کھجور یا کشمش کا جو اثر ہے وہ آ جاتا ہے، تو پانی کے اندر کچھ مٹھاس اور گاڑھا پن آ جاتا ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں۔ اور اس دور میں عام جو مشروب تھا وہ نبیذ تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آ جائے، جیسے ہمارے ہاں اس کو شربت وغیرہ، جوس وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس وقت نبیذ پیش کیا جاتا ہے۔ تو گھروں میں عام طور پر مشکیزوں کے اندر اور برتنوں کے اندر کھجوریں اور پانی ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا، یا کشمش اور پانی ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ پھر سردیوں میں 2-3 دن تک اور گرمیوں میں 1-2 دن تک وہ اس میں پڑا رہتا تھا۔ زیادہ عرصہ اگر وہ پڑا رہے تو اس کے اندر بعضوں کا نشہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے وہ گرمیوں میں تھوڑا کم رکھا جاتا تھا۔ تو وہ جو پانی ہوتا تھا وہ نبیذ کہلاتا تھا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیذ بھی پلایا ہے، اور شہد بھی، شہد کے اندر عام طور پر پانی ڈال کے اس سے بھی شربت بنایا جاتا تھا، وہ بھی پیش کیا جاتا تھا، وہ بھی، واللبن اور خالص دودھ جو ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیالے کے اندر میں نے پلایا ہے۔ یہاں پر یہی 2 حدیثیں ہیں جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے کا تذکرہ تھا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی صفت فاکہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں کا تذکرہ۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھل تناول فرمانے کا تذکرہ آتا ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ ککڑی یہ کھیرے کی طرح ایک لمبا ایک سبزی ہوتی ہے، اور کھیرے سے تھوڑی سی لمبی، جس کو اردو میں تر بھی کہتے ہیں اور ککڑی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ککڑی اور کھجور ان دونوں کو اکٹھا تناول فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے،
اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں 2 چیزیں تناول فرمائیں تاکہ ایک کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوسرے کی گرمائش کم ہو جائے اور جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل البطیخ بالرطب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ جب تازہ کھجور تناول فرماتے تو ساتھ تربوز بھی تناول فرماتے تھے۔ رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، کہ بالکل جب کھجور اترتی ہے پھل سے تو اس کے اندر جو بالکل تازہ ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، وہ کچھ دن تک رہتی ہے، بالکل پکی ہوئی، بہت ہی میٹھی ہوتی ہے، اسے رطب کہتے ہیں۔ پھر تھوڑے عرصے بعد وہ تھوڑی سی خشک ہو جاتی ہے، تو جو بالکل تازہ تیار کھجور ہے اسے رطب کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رطب کھجور کو تربوز کے ساتھ آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ رطب بالکل ابتدا میں جب پھل آتا ہے شروع میں تو کچی ہوتی ہے، بسر کہتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا جب پک کے فل تیار ہو جاتی ہے تو اسے رطب کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی تازہ کھجور ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر جب بالکل کھجوروں کے پکنے کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رطب تازہ کھجور کو تربوز کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔ اور تیسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کو خربوز کے ساتھ بھی آپ نے تناول فرمایا کہ بعض دفعہ تربوز کے بجائے آپ خربوزہ ہوتا تھا، اس خربوزے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجور اس کو تناول فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی یعنی کھجور اور تربوز کو، کھجور اور خربوز کو، کھجور اور ککڑی کو، یہ دو چیزیں آپ اکٹھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک کا مزاج ٹھنڈا، ایک کا گرم ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خربوزہ وہ تھوڑا سا پھیکا ہو جاتا ہے، اس کو کھانا مشکل ہوتا ہے، تو کھجور کے ساتھ تناول فرمانے میں یہ ہے کہ اس میں اس کی مٹھاس بھی آ جاتی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البطیخ بالرطب، یہ وہی پہلی حدیث دوبارہ نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو 2 چیزیں بھی آپ سے تناول فرمانا ثابت ہے۔ تو اسی طرح بندہ ایک گرم چیز کھائے تو اس کے بعد ٹھنڈی چیز کھانا، یہ بھی مطلب حدیث سے اس کا استناس ہو سکتا ہے کہ تاکہ انسان کے مزاج کے لیے دونوں چیزیں موافق آ جائیں۔ بہت زیادہ گرم چیز بعض دفعہ انسان کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی پھل آتا تو آپ اس کو تناول فرمانے سے پہلے اس کے لیے دعا پڑھتے تھے۔ عام طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کھجور کی فصل تیار ہو جاتی اور بالکل پھل تیار ہو جاتا تو پہلا پھل توڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان الناس اذا رأوا اول الثمر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ جب پہلا پھل آتا تو جاؤ بھی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے کہ یا رسول اللہ یہ کھجور بالکل پکی ہے اور یہ سب سے پہلے میں نے باغ سے توڑ کے لائی ہے، آپ کے پاس کھجور ہو یا کوئی بھی اور پھل ہو سب سے پہلے آپ کے پاس لا۔ فَإِذَا أَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے تھے تو آپ سب سے پہلے دعا فرماتے تھے، اور بڑی عجیب شاندار دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ یہ الفاظ پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی ثمارنا، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے شہر کے اندر مدینہ منورہ کے اندر برکتیں عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، یا اللہ ہمارے سا کے اندر اور ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما۔ مدینہ منورہ میں 2 پیمانے تھے اور 2 برتن ہوتے تھے جن سے چیزوں کو ناپا جاتا تھا۔ ایک سا ہوتا تھا، سا یہ 3.5 کلو کے قریب ایک پیمانہ ہے، تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا تھا، اس کو سا کہتے تھے، اور 3.5 کلو سے کچھ تھوڑا سا کام ہوتا ہے، اس کو سا کہتے تھے۔ اور ایک مد ہوتا تھا، مد 1 کلو سے تھوڑا سا کم، سا تقریباً 3.5 کلو اور مد 1 کلو سے تھوڑا سا کم، تقریباً اندازاً آپ یہ سمجھ لیں کہ 900 گرام۔ تو یہ 2 پیمانے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سا اور مد کے اندر برکت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، ہمارے مد اور سا کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہم اے اللہ، ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے تھے، آپ کے خلیل تھے، آپ کے نبی تھے،
وإنی عبدک ونبیک، میں بھی آپ کا نبی ہوں اور آپ کا بندہ ہوں، وإنہ دعاک لمکہ، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، وإنی ادعوک للمدینہ، اور میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو بنا دے کہ وہ کھینچے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اللہ نے دعا قبول کی کہ آج دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بار بار مکہ مکرمہ جائے اور وہاں پر حج اور عمرے اور طواف کرے، اور خاص طور پر جو لوگ جا چکے ہیں تو بار بار جانے کا اشتیاق ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جانے کے بعد انسان کی طبیعت ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے پھر جاؤں بار بار جاتا رہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ دوسری دعا کی ورزقہم من الثمرات، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں آنے والوں کو، اس شہر کے باسیوں کو آپ ثمرات عطا فرمائیں۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن دنیا جہان کی تمام پھل، تمام چیزیں مکہ مکرمہ میں دستیاب ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس دعا کا حوالہ دیا اپنی دعا کے اندر، کہا کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی تھے، آپ کے بندے تھے، آپ کے خلیل تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا نبی ہوں، وإنی ادعوک للمدینہ، میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں، بمثل ما دعاک بہ لمکہ، یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں نازل کی اتنی برکتیں آپ مدینہ میں بھی نازل فرمائیں، ومثلہ معہ، اور اتنی اور یعنی اس کا ڈبل، کہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں اس کی ڈبل برکتیں یا اللہ آپ مدینہ منورہ میں نازل فرمائیں۔ آپ یہ دعا فرماتے، چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اب مدینہ منورہ کے اندر بھی رحمتیں اور برکتیں، اور انسان کا دل ہے کہ وہاں جا کر وہ بھرتا نہیں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کو تو پھر بھی چھوڑنا آسان ہوتا ہے، جو انسان مدینہ منورہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور وہاں رہنے کا عادی ہو جائے، اب اس کے لیے وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے برکتیں بھی نازل فرمائی ہیں کہ دنیا جہان کی ہر چیز وہاں پر دستیاب ہے۔ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یدعو اصغر ولید یراہ، آپ سب سے چھوٹا بچہ دیکھتے وہاں پر اسے بلاتے، فیعطیہ ذلک الثمر، وہ پھل آپ اس کو عنایت فرماتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا، اور آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام سب سے پہلا پھل لا کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش فرماتے تھے، آپ اس پھل کو لے کر دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی مدینتنا، اللہ بارک لنا فی ثمارنا، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی دوست تھے، اور آپ کے نبی تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے بندے تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، میں آپ کا نبی ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں نازل فرمائیں اتنی اور اس کا ڈبل برکت آپ مدینہ منورہ میں نازل فرمائیں۔ پھر وہ پھل آپ ایک چھوٹے بچے کو بلا کر آپ اسے عنایت فرماتے تھے۔ چھٹی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، حضرت ربیہ بنت معوذ بن عفراء، معوذ بن عفراء مشہور بدری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی بیٹی ہیں ربیہ، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے چچا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دوسرے صحابی ہیں، یہ بھی دونوں بھی بدر میں شریک تھے، اور یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، تو کہا مجھے میرے چچا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بقناع من رطب، ایک طبق دیا جس کے اندر رطب کھجور تھی، رطب کھجور کا ایک ٹوکرا یا ایک طبق دیا، اور وعلیہ اجر من قصاء زغب، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ککڑیاں تھیں، وہی تر جس کو ککڑی کہتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ککڑیاں تھیں اور ساتھ رطب کھجور تھی، وہ مجھے میرے چچا نے دی، اور میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصاء، اور آقا علیہ السلام کو یہ جو تر ہے، یہ ککڑی ہے، یہ پسند تھی۔ فاتیتہ بہ، کہا میں آپ کی خدمت میں لائی، وعندہ حلیۃ قد قدمت علیہ من البحرین، تو بحرین سے کچھ زیورات آپ کی خدمت میں لائے گئے، تو میں نے وہ پیش کی، فملأ یدہ منہا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان زیورات میں ڈالا، اور ہاتھ سے وہ زیورات ہاتھ بھر کر فاعطانی ہے، آپ نے مجھے وہ عنایت فرمائے۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش فرماتا تو آپ اس کا ڈبل، اس کا کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس فرماتے تھے۔ تو انہوں نے کھجور اور ککڑی پیش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں زیورات پیش کی۔ اگلی حدیث میں وہی ہے، ربیہ بنت معوذ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تازہ کھجور اور چھوٹی چھوٹی ککڑیاں لائی تو آپ نے مل اکفی، دونوں ہاتھ بھر کے، حلین زیورات سے یا سونے کے تھے وہ، تو وہ آپ نے مجھے وہ بھر کر دیے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف کھجور دی جا رہی ہے اور ساتھ ککڑی دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں پورے دونوں ہتھیلیاں یعنی پوری لپ بھر کے آپ ان کو زیورات عطا فرما رہے۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا اور آپ کے ہدیے کے مقابلے میں ہدیہ دینے کا تذکرہ ہے۔ ویسے انسان کو ہدیہ دیتے وقت بدلے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے زیادہ اس کو عنایت فرماتے تھے۔ تو انسان یہ نیت تو نہ کرے کہ میں کسی کو دوں گا کل وہ بھی مجھے دے گا، یہ نیت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ہے کہ انسان کا اپنا معمول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو جواب میں اسے بھی کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی۔ باب ما جاء فی صفت شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا چیزیں پیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کان احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھی ٹھنڈی چیزیں پسند، الحلو البارد، عام طور پر میٹھا اور ٹھنڈا اس دور میں پانی ہوتا تھا، تو میٹھا پانی ٹھنڈا، یعنی میٹھے سے مراد اس میں چینی ڈال کر میٹھا کیا گیا نہیں، ویسے جو سادہ پانی ہوتا ہے اور اس میں بعض چشموں کا بہت ہی میٹھا پانی ہوتا ہے، تو وہ والا پانی خاص طور پر ٹھنڈا ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس لیے صحابہ کرام خاص طور پر آپ کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ تو بعض دفعہ بہت دور سے کسی کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا اور وہ پانی صحابہ کرام آپ کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و خالد بن الولید، میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اعلی میمونہ تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خالہ ہیں، تو یہ دونوں حضرات آپس میں کزن بھی تھے، خالہ زاد بھائی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی خالہ جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کے پاس گئے، فجاءتنا باناء من لبن، تو وہ دودھ کا ایک برتن لائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو آپ نے اس سے نوش فرمایا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا علی یمینی و خالد عن شمالی، اتفاق ایسا تھا کہ میں آپ کے دائیں طرف بیٹھا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے تھے۔ اب آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ الشربۃ لک، حق آپ کا ہے پینے کا، کیونکہ آپ دائیں طرف ہیں اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھائیں اور جو بچ جائے تو جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اس کا حق ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے، لیکن فین شئتا اثرت بہا خالد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ پر خالد کو ترجیح دوں، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دو، میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت لأوثر علی سؤرک احدا، یا رسول اللہ کوئی اور بات ہوتی تو میں آپ کو اجازت دیتا، لیکن مسئلہ ہے آپ کے بچے ہوئے، آپ کے جھوٹے کا، تو آپ کا بچا ہوا دودھ ہے یہ تو میں خود پیوں گا۔ تو چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے عنایت فرمایا اور انہوں نے وہ نوش فرمایا۔ تو یہاں دو مسئلے پتہ چلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حق دائیں والے کا، تو اس لیے کوئی چیز بچ جائے تو دائیں طرف کو دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے فرمایا اصل میں اجازت تو دے دیتا، لیکن اب مسئلہ ہے آپ کے بچے ہوئی چیز کا، تو جو آپ کا جھوٹا ہے، جھوٹا مبارک ہے، تو وہ ظاہر بات ہے میں اس کو آپ کی محبت کا، آپ کے ادب احترام کا، آپ کی برکت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، چنانچہ آپ نے انہیں کو عنایت فرمایا۔ اور یہ ایک اور مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف تھے، ایک اور صحابی دائیں طرف تھے، تو آپ نے ان سے اجازت دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بچی ہوئی چیز ہے، اس پر تو ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیتے۔ پھر آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو آدمی بھی کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من، یا اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا عطا فرما۔ لیکن ومن سقاہ اللہ لبنا، جس کو اللہ دودھ پلائے
تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے مزید اضافہ عطا فرما، مزید دودھ ہمیں عطا فرما۔ باقی کھانوں میں یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس سے بہتر عطا فرما۔ فرمایا ہر کھانے سے بہتر کھانا ہے، لیکن دودھ سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا کہ اطعمنا خیر من، یا اللہ اس سے بھی بہتر کھانا دے دے، کیونکہ اس سے بہتر کھانا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیس شیء یجزئ مکان الطعام والشراب غیر اللبن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہو سوائے دودھ کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پینے کی الگ سے دعا بتائی ہے، اور باقی یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من، ہر کھانے کی مختلف دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو ہم نے کھانا کھایا اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، اور دودھ میں اللہم بارک لنا فی وزدنا من، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ اور دودھ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور یہ بھوک کو بھی مٹاتا ہے، گویا کہ کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔